آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی جا رہی ہوگی۔ برطانیہ میں کل عید کا پہلا دن تھا، جبکہ پاکستان میں آج عید کا پہلا دن ہے، اور آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے انتخاب سخن نے خاص طور پہ عید انتخاب سخن کا اہتمام کیا ہے، جس میں آپ کچھ معروف نظم پڑھنے والوں کو سن سکیں گے، جبکہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں 2 نئے مہمان بلائی ہیں۔ آئیے ہم ان سے آپ کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مکرم و محترم عیسام صاحب ہیں، مکرم و محترم حارث محمود صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ محترم مرتضیٰ منان صاحب بھی ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ سب سے جو ہیں آپ کی فرمائش پہ نظمیں بھی سنیں گے، اور جو دنیا بھر سے آپ ہمیں عید مبارک کے پیغامات بھجوائیں گے، ہم وہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو معزز مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیر مبارک۔ اور مکرم و محترم مرتضیٰ منان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مرتضیٰ منان صاحب، چونکہ ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ حمدیہ کلام جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اس پاکیزہ منظوم کلام سے آج کے خوبصورت پروگرام کا آغاز کیجیے۔ جی میر صاحب، جزاک اللہ خیر مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ عید کی مناسبت سے پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے تو شکریہ، میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے اس پروگرام میں شمولیت کرنا، اور اس پروگرام کے ذریعے سے میں سب سے پہلے تو اپنے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت میں بھی دل کی گہرائی سے عید مبارک کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح تمام دنیا میں رہنے والے، خاص طور پر احمدیز اور جو مسلمان ہیں، ان کو بھی عید مبارک۔ تو جس طرح کہ آپ نے کہا، حمدیہ کلام سے خاکسار شروع کرتا ہے حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما۔ زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے، مقبول بن کے اس کے
عزیز و حبیب ہے، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں، جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ سبحان اللہ، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ مکرم محترم مرتضیٰ منان صاحب سے یہ نظم ہم براہ راست سن رہے تھے۔ عید کا خصوصی پروگرام انتخاب سخن، آپ بھی اپنے عید مبارک کے پیغامات ابھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان میں سے زیادہ زیادہ پیغامات آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم عصام صاحب اور حارث محمود صاحب، دونوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اللہ کے فضل سے مقابلہ، عالمی مقابلہ نظم میں جیت کے اور پھر آج ہمارے انتخاب سخن کے اسٹوڈیو پہ پہنچے ہیں۔ حارث محمود صاحب، پاکستان سے آپ آئے چند مہینے پہلے، مقابلے میں حصہ لیا، اللہ کے فضل سے آپ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلی دفعہ غالباً آپ کو مسجد مبارک میں حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی اقتداء میں عید پڑھنا کی سعادت ملی، کیسا لگا کل؟ مبارک صاحب، پہلے بہت بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں بلانے کے لیے اور یہ موقع دینے کے لیے۔ یہ سعادت جو ملی ہے حضور اقدس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اور عید کی نماز پڑھنے کی خصوصی طور پہ، اس کا اظہار الفاظ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف یہ تھا کہ بس جب نماز پڑھ رہے تھے تو آنسوؤں سے سجدہ تر تھا، اور بس یقین یہ موقع بہت بڑا تھا۔ اور پاکستان میں ہم جب MT پہ دیکھتے تھے یہی چیز دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کاش ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سعادت ملے، یہ موقع ملے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا اور آخرکار یہ موقع مل گیا۔ الحمدللہ۔ عصام صاحب، آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ آج دوسرا دن ہے۔ السلام علیکم مبارک صاحب۔ الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے، اور خاکسار کو بھی موقع ملا کہ پیارے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا، بہت ہی برکتیں ہیں، اور اس کا جیسے حارث صاحب نے بھی کہا ہے بیان کرنا مشکل ہے کیفیت، اور الحمدللہ پیارے حضور کی خدمت میں بھی میں عید مبارک کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عصام صاحب، ایک نظم آپ نے پڑھی جس کی وجہ سے غالباً آپ مقابلے میں بھی اول آئے، یا جو چنیدہ ہیں ان میں آپ آئے۔ نشا کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، اس کے اگر لیکن ٹھہریے، ہم نے ابھی نعتیہ کلام نہیں سنا، تو آئیے اس وقت سنتے ہیں محمد پر ہماری جاں فدا ہے، نعتیہ کلام۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام
احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. ابھی ہم یہ سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں. دنیا بھر سے پیغامات عید مبارک کے مل رہے ہیں. حذیفہ احمد، حماد احمد صاحب، واحد احمد صاحب سیالکوٹ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. سب دنیا کے احمدیوں کو مبارکباد دے رہے ہیں. محترم عبدالرحمن ناصر صاحب، عطیہ ناصر صاحبہ، مائدہ ناصر صاحبہ کینیڈا سے پیارے حضور کو عید مبارک کہہ رہے ہیں. دنیا بھر کے احمدیوں کو عید مبارک کہہ رہے ہیں. ناروے میں ہمارے بہت ریگولر پروگرام دیکھنے والے محترم فواد خان صاحب، آپ کا کہنا جی دنیا بھر کے احمدیوں کو عید مبارک ہو. اور محترم عیسام صاحب، نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے. نشاں کو دیکھ کر نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. یہ کیا عادت ہے کیوں سچی
گواہی کو چھپاتا ہے، تیری ایک روز ہے گستاخ شامت آنے والی ہے، تیرے مکروں سے ہے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے، کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے۔ اور اب چلتے ہیں محترم حارث محمود صاحب کی طرف۔ اور حارث محمود صاحب، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ کل زردہ زیادہ کھا لیا، تو گلا ٹھیک ہے آپ کا؟ جی مبارک صاحب، گلا بالکل گلا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا حارث صاحب، ایسے ہے کہ ہمیں پتہ ہے ایک نظموں کی فہرست ہے جو آپ بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ ایک نظم اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال ہے، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، تو چونکہ آج کل کچھ دنیا کے حالات بھی ایسے ہیں، اس کے چند اشعار اگر آپ سنیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے۔ جی اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب اختتام ہے، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، اب آسمان سے نور خدا کا نزول
ہے اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے فتویٰ فضول ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال. سبحان اللہ. اور چند ایک پیغامات ہم شامل کرتے چلیں. عید کے حوالے سے خصوصی انتخاب سخن آپ دیکھ رہے ہیں MTA انٹرنیشنل پر. دنیا بھر سے عید مبارک کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. ایک بہت لمبی فہرست ان احباب کی جن کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے اور عید مبارک کہا جائے. ان میں سے 4 نام: محترمہ امت القیوم صاحبہ آسٹریلیا سے، محترمہ نصرت بھٹی صاحبہ کینیڈا سے، ڈاکٹر طارق بشیر صاحب لنڈن سے، محترمہ سائمہ صاحبہ گھانا سے اور خورشید خادم صاحب انڈیا سے. آپ کے پیغامات مل گئے ہیں اور آئیے ایک نظم سنتے ہیں. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. انتخاب سخن عید اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جو آپ کی فرمائش پہ ہمیں نظمیں سنا رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جرمنی جہاں پہ مربی صاحب محترم مرتضیٰ منان صاحب موجود ہیں. محترم مربی صاحب ایک دفعہ بتائیے گا کہ آپ نے کل عید کہاں پہ پڑھی تھی اور ناشتے میں کل آپ نے
क्या खाया था, और इसके अलावा आप हमें नज़्म सुनाएंगे यारो मसीह वक्त के थी जिनकी। जी महसन, जज़ाकुमुल्लाह। खाकसार की अभी 3 माह कबल तकर्री हुई है ऑक्सबर्ग जमात जो है ऑक्सबर्ग, वहाँ पे खाकसार ने ईद भी पढ़ी। और ये जो नज़म का जिस नज़म का आपने अभी ज़िक्र फरमाया, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतज़ार, तो साहब मैं ना सोच रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त है मुस्लिमों ने लिखी है। हर नज़म ही खैर ज़बरदस्त है, लेकिन ये एक बहुत ही मुझे अच्छी नज़म लगती है, आमद के हवाले से लिखी। और मेरे जहन में ये आई बात कि अब क्योंकि ईद भी है, तो ऐसे लोग इंतज़ार में उस प्यारे की मर गए, लेकिन उस प्यारे का दीदार नहीं हो सका। तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आज वो प्यारा हमें मौजूद है। और कल तो हमारी एक नहीं बल्कि 2 ईदें हुई, और एक तो जो ईद का खुतबा हज साहब का भी हमने सुना, और फिर जुम्मा भी था, तो 2 बाला हो गई ईद। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। हज साहब का जो खुतबा था, तो अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो अब मैं आपकी खिदमत में नज़म पेश कर देता हूँ। यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए। आमद थी उनकी या के खुदा का नुज़ूल था, सदियों का काम थोड़े से अरसे में कर गए। वो पेड़ हो रहे थे जो मुद्दत से चौबे खुश्क, पड़ते ही एक छींटा दुल्हन से निखर गए, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए। पल भर में मैल सैकड़ों बरसों के धुल गए, सदियों के बिगड़े एक नजर में सुधर गए, पुर कर गए फलाह से झोली मुराद की, दामान आरज़ू को सादत से भर गए। यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए। सुबहान अल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब, आपने हमें ये नज़्म कलाम महमूद में से सुनाई। और ईद मुबारक के पैगामात का सिलसिला जारी है। मडगास्कर से मोहतरमा नुसरत साहिबा, मोहतरमा अशर अहमद साहब, मोहतरम है जी, मुझे बताया जा रहा है कि मोहतरमा नहीं, मोहतरम नुसरत अहमद साहब, मोहतरम अशर अहमद साहब, मोहतरम असद अहमद साहब और अरहम अहमद साहब, सारी दुनिया के अहमदियों को कह रहे हैं जी कि बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और नज़्म हम सुनेंगे, तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी
کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں. کیا ہی خوبصورت کلام محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترم قاسم مبشر صاحب، محترمہ ادینہ صاحبہ لنڈن سے آپ کا پیغام ملا. آپ کا کہنا ہے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں عید مبارک کہہ دیں. اور محترمہ عائشہ عرفان صاحبہ مڈغاسکر سے پیارے حضور کو اور سب احمدیوں کو عید مبارک کہہ رہی ہیں. عصام احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں. عصام صاحب، ہمارے یہ جو حارث صاحب ہیں یہ بتا رہے تھے انہوں نے زردہ کھایا ہے ناشتے میں. ویسے زردہ ٹھیک ہے، اچھی چوائس ہے. آپ نے کل کیا کیسے ناشتہ کیا کھایا؟ والدہ صاحبہ نے دودھ سوئیاں بنائی تھی. اچھا، آپ کی والدہ صاحبہ نے دودھ سوئیاں بنائی تھی. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دودھ سوئیاں کے ابھی آپ نے ایک اور لفظ بولا تھا. پھینیا. اچھا، پھینیا کو بھی دودھ سوئیاں ہی؟ جی. اچھا چلے، پیکٹ والی ہوتی ہے. اچھا پیکٹ والی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پراپر عید آپ منا رہے ہیں. ٹھیک ہے. عصام صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ محترم اطہر حفیظ فراز صاحب کا کوئی کلام ہے آپ کے پاس. جی. اس کے چند اشعار. سیدی تجھ سے وعدے نبھائیں گے ہم، ہر قدم اپنا آگے بڑھائیں گے ہم. سیدی تجھ سے وعدے نبھائیں گے ہم، ہر قدم اپنا آگے بڑھائیں گے ہم. مرشدی گیت الفت کے گائیں گے ہم، ہر قدم اپنا آگے بڑھائیں گے ہم. تجھ کو پایا تو کانٹوں سے کلیاں ہوئے، تجھ کو مانا تو سونے کی ڈلیاں ہوئے. تجھ کو پایا تو کانٹوں سے کلیاں ہوئے، تجھ کو مانا تو سونے کی ڈلیاں ہوئے. اپنی قامت اٹھاتے ہی جائیں گے ہم،
ہر قدم اپنا آگے بڑھائیں گے ہم سیدی تجھ سے وعدے نبھائیں گے ہم، ہر قدم اپنا آگے بڑھائیں گے ہم سیدی تجھ سے وعدے نبھائیں گے ہم، ہر قدم اپنا آگے بڑھائیں گے ہم، مرشدی گیت الفت کے گائیں گے ہم، ہر قدم اپنا آگے بڑھائیں گے ہم۔ ماشاءاللہ، کلام بھی بہت پیارا ہے اور آپ نے بہت پیارا پڑھا۔ چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ محترمہ زاہدہ صاحبہ USA سے، محترم سید ذیشان احمد صاحب انڈیا سے، محترم انور احمد خان صاحب جرمنی سے، محترم منصور احمد چٹھا صاحب ہالینڈ سے، یہ جی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ اور حارث صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ حارث صاحب، آپ ایک نظم نور فرقہ ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، اس کے چند اشعار اگر ہمیں سناتے۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ نور فرقہ ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، نور فرقہ ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمِ اصفا نکلا، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اور چند ایک عید مبارک کے پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم تنویر احمد صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ نائلہ صاحبہ، محترم ڈاکٹر اعزاز صاحب، آپ کے بھی پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں، بے حد شکریہ۔ آئیے محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں نعتیہ کلام محترم چودھری محمد علی مظہر صاحب کا لکھا ہوا، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام۔
روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت نعتیہ حمدیہ کلام ہم سن رہے تھے۔ اور آئیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں جرمنی، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مکرم محترم مرتضیٰ منان صاحب۔ محترم مرتضیٰ منان صاحب، آپ نے بتایا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ غالباً ایک نظم ہے وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے، اس کے اگر چند اشعار سنا دیں اور یہ بھی بتا دیں یہ کلام کن کا ہے؟ جی یہ ایم محمود صاحب کا ہے، یہ مربی سلسلہ ہے روا میں، غالباً نائب صدر انصار اللہ بھی ہیں، ان کا کلام ہے اور پیش کرتا ہوں۔ وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے، ایسا کنان دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کنان دیار دلبر، جہاں سے گزرے تم اس کی راہ میں بچھانا پھول اور اٹھانا کانٹے، جہاں سے گزرے تم اس کی خاطر، تم اس کی راہ میں بچھانا پھول اور اٹھانا کانٹے، کوئی نہ خار اس کو چبھنے پائے، ایسا کنان دیار دلبر، زبان اس کی ندائے باری
سو حکم یزداں سمجھ کے جانا، زبان اس کی ندائے باری، سو حکم یزداں سمجھ کے جانا، ہمیشہ در پر وہ جب بلائے، ایسا کنانے دیار دلبر، نہ کوئی تم سا سعید تالے تمہیں میسر ہے اس کی چوکھٹ، ہو ایسی قسمت ہماری ہائے، ایسا کنانے دیار دلبر، کبھی ملو تو پیام دینا، کبھی ملو تو پیام دینا، کہ اس کے عشاق منتظر ہیں، امید کا ایک دیا جلائے، ایسا کنانے دیار دلبر، امید کا ایک دیا جلائے، ایسا کنانے دیار دلبر۔ جزاک اللہ احسن الجزاء مکرم محترم مربی صاحب، بےحد شکریہ، اور عید مبارک کے پیغامات محترمہ طیبہ طاہرہ صاحبہ پاکستان سے، محترم فضل منان صاحب اور محترمہ شاہدہ منان صاحبہ جرمنی سے، سب کو عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ مکرم محترم آصف محمود باسط صاحب کا کلام اب ہم سنیں گے، تم ہمارے دل میں ہو۔ تم یہاں آؤ نہ آؤ، تم ہمارے دل میں ہو، تم یہاں آؤ نہ آؤ، تم ہمارے دل میں ہو، چہرہ جیسے بھی دکھاؤ، تم ہمارے دل میں ہو، چہرہ جیسے بھی دکھاؤ، تم ہمارے دل میں ہو، بس تمہارے لب سے نکلے حرف کے عاشق ہیں ہم، بات جیسے بھی سناؤ، تم ہمارے دل میں ہو، بات جیسے بھی سناؤ، تم ہمارے دل میں ہو۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم آصف محمود باسط صاحب کا لکھا ہوا، آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ اسام صاحب ایک نظم اگر آپ ہمیں اور سنا دیں۔ جی یہ نظم ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، پاکیزہ منظوم کلام۔ ہر طرف
ذکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے آؤ لوگو آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے جزاک اللہ احسن الجزا. اور عید کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں انتخاب سخن. ہمارے مہمانوں میں محترم مصور احمد صاحب بھی آج کے جو مصور احمد صاحب وہ بھی شامل ہیں. شروع میں آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا لیکن اب رابطہ ہو گیا. محترم مصور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک صاحب. مصور صاحب آپ کا گلا اب کیسا ہے اور آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. جزاک اللہ خیر مبارک. سب سے پہلے پیارے حضور کو بھی خاک صاحب کی خدمت خاک صاحب کی طرف سے وہ بہت عید مبارک. جی مصور صاحب اب پروگرام میں تھوڑا سا وقت رہ گیا لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ سارا وقت آپ کو دے دیا جائے. آپ ہمیں 2 نظمیں سنائیں. پہلی کون سی نظم سنا رہے ہیں؟ پہلی نعتیہ کلام سے میں آغاز کرنا چاہوں گا جی. جو کہ میر اللہ بخش صاحب تسنیم
کا کلام ہے، اور جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو قصیدہ ہے، عربی کا قصیدہ، اس کا جو پنجابی ترجمہ ہے اس میں وہ انہوں نے اشعار میں ڈالا ہے. جی. چشمہ فیض خداوند والا تو ایت خدائی، تو ایت خدائی، تیں ول دوڑی جاندی ساری، تسی تے ترے آئی، تسی تے ترے آئی، تو منم منان خدا دا دریا ٹھاٹھا مارے، دریا ٹھاٹھا مارے، دریا ٹھاٹھا مارے، لے لے کوزے نٹھے جاندے، تیں ول ٹولے سارے، تیں ول ٹولے سارے، یا رب صلی علی نبی کا دائماً فی ہذہ الدنیا وبعث انسانی، یا رب صلی علی نبی کا دائماً فی ہذہ الدنیا وبعث انسانی، یاد جمال تیرے وچ روندے، شوقوں بھر بھر آئیں، شوقوں بھر بھر آئیں، شوقوں بھر بھر آئیں، اگ فراق جدائی والی ایک پل بجھدی نہیں، ایک پل بجھدی نہیں، یا رب صلی علی نبی کا دائماً فی ہذہ الدنیا وبعث انسانی. جزاک اللہ احسن الجزا. اور ناظرین اب ہم ایک نظم سنیں گے، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہا. آئیے سنتے. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہا، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہا، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہا، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار. اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا. انتخاب سخن کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کے بہت سے پیغامات جو کہ یقیناً
सैकड़ों हज़ारों में थे, दुनिया भर से मिले, सब नाम हम शामिल नहीं कर सके, जिसके लिए माजरत। लेकिन आपको ईद मुबारक और ईद की खुशियों से आप खूब लुत्फ़अंदोज़ हों। इंतखाब सुखन की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इंतखाबे सुखन, इंतखाबे सुखन।